تین اہم بل پیش۔ آئین ہند کی 130ویں ترمیم کے مقصد سے پیش کی گئی بل کے مطابق وزرائے اعلیٰ 1 ماہ تک حراست میں رہنے کے ساتھ ہی عہدے سے برطرف تصور کیے جائیں گے اگر جرم کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو۔ اپوزیشن نے بل کی شدید الفاظ میں کی نکتہ چینی۔ اپوزیشن جماعتوں کی حکومتوں کو دباؤ میں رکھنے اور من مرضی طریقے سے برطرف کرنے کی دی سازش قرار۔ گریز میں بجلی فیس میں ہوشربا حد تک کیے گئے اضافے پر لوگ نالاں۔ بنا بجلی کے اضافی فیس ناقابل قبول۔ MLA گریز۔ راجوری درحال میں سڑک کی تعمیر کو لے کر لوگوں کا احتجاج اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ، بھدرواہ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج لوک سبھا میں 3 اہم بل پیش کیے جن میں ایک آئینی ترمیمی بل بھی شامل ہے۔ ان بلوں کا مقصد ایسے وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ یا وزراء کو عہدے سے ہٹانے کی راہ ہموار کرنا ہے جو بدعنوانی یا سنگین جرائم کے الزامات کے تحت مسلسل 30 دنوں تک حراست میں رہتے ہیں۔ امت شاہ نے آئین کی 130ویں ترمیمی بل 2025، حکومت یونین ٹیریٹریز ترمیمی بل 2025 اور جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 لوک سبھا میں پیش کیے۔ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 میں 2019 کے ایکٹ کے سیکشن 54 میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے تاکہ اگر وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر سنگین فوجداری الزامات میں گرفتار ہو کر حراست میں رکھا جائے تو اس کی برطرفی کا قانونی طریقہ کار مہیا کیا جا سکے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی وزیر سنگین فوجداری مقدمات میں ملوث ہو گرفتار ہو جائے اور لگاتار 30 دنوں تک حراست میں رہے تو یہ صورتحال آئینی اصولوں، اچھی حکمرانی اور عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تاہم 2019 کے ایکٹ میں اس حوالے سے کوئی واضح قانونی شق موجود نہیں ہے۔ اس بل میں نیا سیکشن 5A شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے جس کے مطابق اگر کوئی وزیر اپنے عہدے پر رہنے کے دوران مسلسل 30 دنوں تک حراست میں رہے اور اس پر ایسے جرم کا الزام ہو جس کی سزا 5 سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے تو اسے لیفٹیننٹ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر برطرف کر سکتے ہیں۔